بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی زیور. صفحہ نمبر ہے 214 214. ہماری بات چل رہی تھی خیار کے بارے میں. سودا کرتے وقت کس نے یاد رکھا کہ مجھے اختیار ہے، میں چاہوں تو واپس کر دوں اور چاہوں تو واپس نہ کروں. اس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ بعض اوقات ہم دکاندار سے کوئی چیز لے کے آتے ہیں، دکاندار ہمیں ریٹ بتا دیتا ہے کہ یہ چیز اتنے روپے کی ہے. پھر اس کے بعد وہ ہم اس کے مطابق ہم چیز لے کر آتے ہیں اور دکھانے کے لیے لاتے ہیں گھر پہ. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کپڑا کسی آسمانی آفت سے ہلاک ہو جاتا ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو ہمیں پھر اس کا مارکیٹ ریٹ دینا پڑے گا، بھلے ہم نے آپس میں ریٹ کم ہی طے کیوں نہ کیا ہو. اور اس کو یہ ایک ٹرم ہے، اس کو نام دیا گیا تھا مقبوض علی سوم الشراء، یعنی ہم خریداری کی بنیاد پر یہ لے کے جا رہے ہیں. اور یہ لیکن یہاں پہ یہ شرط تھی کہ قیمت طے ہو. اور اگر کسی مارکیٹ یعنی ہمارے سے ہم نے خود ہی جس مقصد کے لیے لیا تھا اس مقصد کے لیے استعمال کر لیا، تو پھر ہمیں مارکیٹ ریٹ نہیں دینا پڑتا، بلکہ جو ہماری آپس کی کا ریٹ طے ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے. یہ والا مسئلہ تھا کہ جہاں پہ ہم قیمت طے کر کے لے کے گئے تھے دکاندار سے. اب ہے آگے مسئلہ، اگر خریدار آپس میں طے شدہ قیمت کا ذکر کیے بغیر یوں کہہ دے یہ کپڑا مجھے دو، اگر پسند آیا تو خرید لیا. دکاندار نے کہا لو یہ کپڑا تمہیں 100 روپے میں دیا، لیکن خریدار نے کہا نہیں، پہلے میں اس کے بارے میں غور کر لوں، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا. یعنی قیمت جو طے ہو رہی تھی اس نے اس قیمت سے ایگری نہیں کیا، وہ اس قیمت پہ تیار نہیں ہے، سودا کرنے کے لیے نہیں لینا چاہتا، بلکہ صرف یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کپڑا دکھا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، گھر والوں کو دکھانا چاہتا ہوں، ریٹ کیا ہوگا اس کے بارے میں اس نے کہہ دیا نہیں، جو تم بتا رہے وہ نہیں، بعد میں بات کریں گے. تو ایسی صورت میں پھر اگر خریدار کے پاس وہ کپڑا کسی قدرتی آفت سے ہلاک ہوا تو خریدار کو کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اس صورت میں ریٹ طے نہ ہونے کی وجہ سے کپڑے پر خریدار کا قبضہ امانت والا قبضہ تھا. اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں مقبوض علی وجہ النظر. یہ عربی زبان کی ایک اصطلاح ہے، اس کو مقبوض اعلی وجہ نظر کہا جاتا ہے. اور جہاں پہ ریٹ طے کر لیا تھا تو اس کو مقبوض اعلی سوم الشراء کہتے ہیں. تو مقبوض اعلی سوم الشراء میں کپڑا کسی قدرتی آفت سے ہلاک ہو جائے تو وہاں تو مارکیٹ ریٹ دینا پڑتا ہے، تاوان دینا پڑتا ہے. مقبوض اعلی وجہ نظر میں ہم نے سودے کی بنیاد پر نہیں خریدا، صرف دیکھنے کے لیے مانگا اس سے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہم ابھی خریدنا نہیں چاہتے، یہ امانت کے طور پر دکھاتے ہو تو دکھا دو. تو دکاندار نے بھی امانت کے طور پر دی ہے، اور جب ہماری طرف سے اس میں کوئی کوتاہی نہیں پائی گئی، کوئی زیادتی نہیں پائی گئی، تو ایسی صورت میں اگر کسی آسمانی آفت سے ہلاک ہو گیا کپڑا تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دکاندار کی اپنی دکان پہ رکھے کوئی کپڑا کسی قدرتی آفت سے ہلاک ہو جائے، تو وہاں پر ہمیں کوئی تاوان نہیں آتا، یہاں پر بھی کوئی تاوان نہیں آئے گا. مسئلہ، جو کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا ہے کھڈی وغیرہ پر، تو عام طور سے وہ بعینی ہی ایک دوسرے کی مثل نہیں ہوتا. اس کے ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے کے ایک ہی کپڑے کے مختلف تھانوں اور چادروں میں بھی فرق ہوتا ہے. کوئی اچھا کوئی درمیانہ اور کوئی ہلکا. ہاتھ سے بنایا جاتا ہے نا، اس میں، مشین والے میں نہیں. تو ایسی حالت میں کسی خریدار نے 2 یا 3 چادریں لی اور کہا ان میں سے ایک لے لی ہے، ان میں سے کوئی ایک کے میں نے لے لی ہے، لیکن 3 دن تک اس میں سے پسند ہوگی اس کو تو طے شدہ قیمت پر رکھ لیں گے. مثلا دکاندار نے کہا کہ یہ تینوں چادریں جو ہیں 100 روپے کی ہیں. تو اس نے تینوں کو دیکھا کہ ایک ہلکی لگ رہی ہے، ایک اچھی لگ رہی ہے، ایک مجھے ہلکی یعنی یعنی درمیانی لگ رہی ہے، ایک مجھے درمیانی لگ رہی ہے. تو وہ خریدار نے کہا میں اختیار کے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، جو پسند ہوگی اس کو طے شدہ قیمت پہ رکھ لوں گا. تو یہ درست ہے. اس کو تعبیر کرتے ہیں فقہا کتابوں میں لکھتے ہیں خیار تعیین. خیار
تعین یعنی ہم نے طے کرنا ہے کون سا والا کپڑا، تو کوئی ایک لیے لیکن کون سا والا. یہ اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے چونکہ ہاتھ کے کام میں عام طور سے 3 ہی درجے ہوتے ہیں، اس لیے 3 سے زائد تھانوں یا چادروں میں اس کی اجازت نہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے 4 کپڑے لے کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اچھا 100 روپے کے ٹھیک ہے میں کوئی سے 3 تمہیں واپس کر دوں گا، 4 لے کے جا رہا ہوں، تو 4 کے اندر خیار تعین کی اجازت نہیں دی، 3 کے اندر صرف اجازت دی گئی ہے. اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ ہاتھ کے کپڑے میں، ہاتھ کا کپڑا جب بنا جاتا ہے ایک جیسی شکل کا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بنائی میں، اس کی صفائی میں فرق آتا ہی آتا ہے، اور فرق بھی اس طرح سے آ جاتا ہے کہ 3 کیٹیگریز میں فرق آ جاتا ہے. مسئلہ، جو کپڑا مشین پر بنا جاتا ہے اس میں ایک کوالٹی کا ہر تھان بالکل ایک جیسا اور ہر چادر بالکل ایک جیسی ہوتی ہے. آج کل جیسے ہمارے ہاں کپڑے ملتے ہیں مارکیٹ میں، جو سفید کپڑا ایک کمپنی کا ہے وہ جتنے مرضی تھان نکلوا لیں سارے ایک جیسے ہیں. مشین کے بنے ہوئے مختلف کوالٹی یا ڈیزائن کے چند کپڑے لیے کہ ان میں سے ایک لے لیا ہے اور ان میں سے ایک کا انتخاب 3 دنوں تک کر لیں گے، تو یہ درست نہیں، بلکہ سب کو لینا ہے تو علا وجہ نظر لے، علا وجہ نظر لے، یعنی خیار تعین کے طور پر ہم نہیں لے سکتے، ہم نے لینا ہے تو اس کو علا وجہ نظر لے، یا سب کو علا سوم شرا یعنی سودے کے طور پر لے، جیسے کہ اوپر بیان ہوا ہے. یہ تھوڑے سے وضاحت طلب بات ہے، میں اس کو کھول کر واضح کرتا ہوں. یہ ہم نے اوپر خیار تعین پڑھا نا، تو خیار تعین کی وہیں پر اجازت ہوتی ہے شرعی طور پر کہ جہاں پر 3 مختلف کیٹیگریز کے کپڑے ہوں، ایک اچھا، ایک ہلکا، ایک درمیانہ. اچھا ہلکا درمیانہ یہ کام چلتا ہے ہاتھ کے کپڑوں میں، مشین کے کپڑے سب ایک جیسے شمار کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہہ لیں کہ بالکل یعنی کاٹن کا کپڑا تو کاٹن کاٹن ہی ہے، وہ ساری ایک جیسی ہے آج کل مشینی. اگر ہاتھ کی ہوتی تو پھر فرق نکلنا تھا. تو خیار تعین چلتا ہے کاٹن کے اندر، مثلا کاٹن ایک جنس ہے، ایک نوع ہے، اسی کے اندر چلے گا، لیکن جب 3 مختلف ورائٹی کا کپڑا اسی کے اندر ہو، اور جب اس کے اندر 3 مختلف کوالٹی کا کپڑا نہیں ہے، اچھا ہلکا نہیں ہے، تو وہاں پر یہ خیار تعین نہیں چل سکتا. تو ہمیں اب پھر ضرورت تو پڑتی ہے، گھر میں لے جا کے بعض اوقات دکھانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم کون سا طریقہ اختیار کریں. شریعت ہمیں تین سے یعنی جب ایک جیسے کپڑے ہیں وہاں پر تو ہمیں منع کرتی ہے کہ خیار تعین نہ کریں، تو وہاں پر پھر ہم نے لینا ہے تو پھر ہم مقبوض اعلی سوم شرا والا جو ہم نے اوپر کیٹیگری پڑھی ہے یا مقبوض اعلی وجہ نظر والی کیٹیگری پڑھی ہے اس کے مطابق لیں گے. دکاندار کو ہم یہ بولیں گے اگر ہم اعلی وجہ نظر لینا چاہتے ہیں کہ ایک کپڑا ہم نے ان میں سے لینا ہے تو ہمیں گھر میں دکھا لیتے ہیں، وہ 100 روپے کا، وہ قیمت طے نہیں کر رہے، کوئی طے قیمت نہیں طے کر رہے، ہم کوئی ایک لے لیں گے لیکن ہم دکھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تمہیں آ کے ہم تم سے ریٹ طے کر لیں گے. اچھا فرق کیا نکلے گا تینوں میں؟ بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے خیار تعین ہو یا مقبوض اعلی سوم شرا ہو یا مقبوض اعلی وجہ نظر ہو، تینوں میں فرق کیا نکلے گا؟ فرق یہ نکلے گا کہ تینوں کے احکامات مختلف ہیں، تینوں کے شرعی طور پر احکامات مختلف اس طرح سے ہیں کہ جب ہم مقبوض اعلی سومن مقبوض اعلی وجہ نظر کے طور پر کپڑا لیتے ہیں تو ہمارا ان تینوں میں سے کسی بھی کپڑے کے اوپر سودا نہیں ہوا، وہ کپڑے ہمارے پاس بطور امانت ہیں. امانت کی چیز کے اندر خیانت جائز نہیں ہوتی. امانت کے اندر خیانت کس طرح سے ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ چلو ہم ابھی شادی میں جا رہے ہیں، ابھی یہ پہن لیتے ہیں. ہم نے خریدا کب ہے یہ کپڑا؟ ہم نے تو اس کو ریٹ بھی نہیں طے کرنے دیا تھا، ریٹ بھی نہیں طے کرنے دیا تو ہم اگر اس کو پہن لیں گے تو یہ امانت کے اندر خیانت کہلائے گی. ہم پہلے دکاندار کے پاس جائیں، جا کر اس سے ریٹ طے کریں، اس کو پیسے دیں جو ہم نے گھر والوں کو دکھا لیے، کپڑا ہمیں پسند آ گیا، اب جا کر پہلے اسے پرچیز کریں، پھر اس کے بعد ہم اسے پہنیں. اگر ہم اسے پرچیز کیے بغیر پہن لیں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی، جو کہ بہت گناہ کی بات ہے. اور اگر ہم نے مقبوض اعلی یعنی سومن شرا لیا ہے تو مقبوض اعلی سومن شرا میں لے کے جا رہے ہیں ہم، اور کسی قدرتی آفت سے ہلاک ہو گیا، کسی قدرتی آفت سے ہلاک ہو گیا، تو دکاندار ہم سے مارکیٹ ریٹ کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے، مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے. اور اگر کسی قدرتی آفت سے ہلاک نہیں ہوا یعنی ہم نے پھر پہن لیا تو ہم علیحدہ طریقے سے یعنی خیار تعین ہو، خیار تعین تو یہاں چلنا نہیں ہے.
مقبوض اعلیٰ سوم شرح کے طور پر لیں گے یا مقبوض اعلیٰ وجہ نظر کے طور پر لیں گے، تو ہر ایک کی صورت میں احکام جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر اگر آپس میں پھڈا پڑتا ہے تو شریعت تاجر کو کچھ بتاتی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، علا وجہ نظر ہے، کسی قدرتی آفت سے ہلاک ہو گیا، دکاندار آپ سے کوئی تاوان کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور اگر علی سوم شرع تھا تو دکاندار آپ سے مارکیٹ ریٹ کا تقاضا کر سکتا ہے۔ تو یہ مختلف احکامات ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے بازاروں میں، بلکہ ساری اسلامی مملکت کے بازاروں میں پابندی لگا رکھی تھی کہ یہ باریک باریک فرق پڑتے ہیں جن کی وجہ سے دکاندار اور تاجر آپس میں، یعنی دکاندار اور گاہک آپس میں جھگڑا کریں گے۔ انہوں نے شریعت کے کیا احکامات پڑھ لیے ہیں، پہلے یہ بتائیں۔ جب تک انہوں نے شریعت کے یہ احکامات نہیں پڑھے تو ان کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تعلیم کا حصہ، یہ قرآن و سنت کی تعلیم کا حصہ ہے، جس کی بنیاد پر دونوں کو پتہ لگے گا کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کو اگر ہم ایسے کریں گے، ایسے چلیں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ جب تک دونوں کو معلومات نہیں ہوں گی، وہ الل ٹپ کام کریں گے، کہیں پہ آپس میں دست و گریبان ہوں گے، کوئی جھگڑا کر رہا ہوگا، کوئی لڑائی، کوئی فساد ہو رہا ہوگا، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہوگا، تو ایسے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ جیسے مرضی چلتے رہیں کاروبار میں۔ کاروبار کرنے کے بھی اصول اور ضابطے بتائے گئے۔ تو خیر یہ ایک فرق آیا تھا جو میں نے اس پہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ آگے ہے خیار رویت کا مسئلہ۔ رویت کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں دیکھنا، یعنی بے دیکھی ہوئی چیز کے خریدنے کا بیان۔ جب ہم کوئی بے دیکھی چیز خرید لیتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہم نے اس کا سودا کر لیا، تو دیکھنے کے اوپر پھر اس کے اوپر خیار ملتا ہے دیکھتے وقت کہ یہ پسند آئی ہے کہ نہیں آئی۔ مسئلہ، کسی نے کوئی چیز بے دیکھے ہوئے خرید لی تو یہ سودا درست ہے، بے درست ہے، منع نہیں ہے، لیکن جب دیکھے تو پھر اس کو اختیار ملتا ہے، پسند ہو تو رکھے، نہیں تو پھیر دے، واپس کر دے۔ واپس کرنا چاہتا ہے واپس کر دے، اگرچہ اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو، کوئی اس میں عیب بھی نہ ہو۔ دکاندار کہہ رہے کہ اس میں پہلے عیب بتاؤ، بیچنے والا کہہ رہے کہ تم عیب بتاؤ، کیوں واپس کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی عیب نہیں ہے، مجھے کوئی عیب نہیں ہے، لیکن میرے دل کو نہیں پسند نہیں آئی، اور جیسی ٹھہرائی تھی ویسی ہی ہو۔ جو چیزیں بتائی گئی تھی کہ اتنے سائز کی ہے، اتنی ہے، ایسی ہے، ویسی ہے، وہ ساری چیزیں بتائی گئی تھی ویسی ہی ہے، لیکن تب بھی وہ کہہ سکتا ہے مجھے واپس رکھ، میں واپس آتا ہوں دل کو، میرے دل میں ایک دم میری نظر کو بھائی نہیں۔ جب نظر کو نہیں بھائی، واپس کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، شرعی طور پر یہ واپسی ہو جائز ہے۔ مسئلہ، کسی نے بے دیکھے اپنی چیز بیچ ڈالی تو اس بیچنے والے کو دیکھنے کے بعد پھیر لینے کا اختیار نہیں ہوتا، واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے خریدنے والے کے لیے رکھا ہے کہ تم نے کوئی چیز خریدی ہے، خریدنے سے پہلے دیکھی نہیں تھی، خریدنے کے بعد اب دیکھ رہے ہو، تو دیکھ رہے ہو، پسند آ رہی ہے تو رکھ لو، نہیں آ رہی تو نہ، واپس کرنا چاہتے ہو تو واپس کر دو۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی چیز ہے جو دوسرے شہر میں پڑی ہوئی ہے، کوئی گھر ہے مثلا آپ نے خریدا کسی دوسرے شہر میں، یہاں پہ موجود اپنے دوست سے آپ نے خریدا، آپ نے آج تک وہ گھر دیکھا نہیں ہے، آپ نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد آگے اب آپ کا پروگرام بن گیا چلو آگے بیچ دیتے ہیں، کوئی گاہک مل گیا، بیچ دیا آپ نے آگے، بیچ دینے کے بعد آپ کا اس شہر میں جانا ہوا، وہاں جا کر آپ نے وہ گھر دیکھا تو آپ کو تو لگا کہ یہ تو بہت عالیشان گھر بنا ہوا ہے، یہ تو میں نے بڑا غلط کیا کہ مجھے یہ بیچنا نہیں چاہیے تھا، تو یہ تو مجھے سودا واپس کر لینا چاہیے۔ تو اب آپ اگر واپس کرنا چاہتے ہیں تو واپسی نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھنے کے بعد واپسی کرنے کا اختیار خریدنے والے کے لیے تو رکھا ہے، بیچنے والے کے لیے نہیں رکھا۔ ہاں آپ کو اس وقت تو خیار تھا، یہ اختیار تھا کہ جب آپ نے خریدنے کے بعد جا کے دیکھ لیتے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں، آگے بیچ دیا، تو اگلا جب اس پہ سٹیپ لے لیا تو اگلے سٹیپ کے بعد جب آپ نے بیچ دیا تو اب آپ خریدنے والے نہیں رہے، اب آپ بیچنے والے بن گئے۔ جب بیچنے والے بن گئے تو اب آپ بیچنے کی بنیاد پر بیچنے کے بعد پھر دیکھ کے کہیں کہ میں تو یہ واپس کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نہیں واپس کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کا خریدار وہ اس نے بھی نہیں دیکھا تھا اور اس نے آ کے دیکھا تو اسے وہ چیز سمجھ نہیں آئی اور وہ آپ کو واپس کر رہا ہے تو پھر واپس کر سکتا ہے اور پھر آپ لے سکتے ہیں۔ مسئلہ، کوئی سبزی فروش مٹر کی پھلیاں بیچنے کو لایا، اس میں اوپر تو اچھی اچھی تھی، ان کو دیکھ کر پورا ٹوکرا لے لیا، لیکن نیچے سے خراب نکلی، جیسے عام طور سے اللہ معاف کرے ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے، تو نیچے سے خراب نکلی
تو اب بھی عیب کی وجہ سے اس کو پھیر دینے کا، واپس کر دینے کا اختیار ہے کہ واپس کرنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں نہیں میں نہیں لیتا۔ البتہ سب پھلیاں یکساں ہوں تو تھوڑی سی پھلیاں دیکھ لینا کافی ہوتا ہے، چاہے سب پھلیاں دیکھے چاہے نہ دیکھے، واپس کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ مسئلہ امرود یا انار یا مالٹا وغیرہ کوئی ایسی چیز خریدی کہ سب یکساں نہیں ہوا کرتی، جس کے سارے دانے ایک جیسے نہیں ہوتے، امرود ہو انار ہو مالٹا ہو، ان میں سارے دانے ایک جیسے نہیں ہوا کرتے، مختلف سائز کے، یعنی مٹر کے مقابلے میں جس کو مٹر کو سب کو یکساں سمجھا جاتا ہے، اگر نیچے سے خراب نکلے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ خراب چیز نکل آئی، لیکن دانے چھوٹے بڑے کو نہیں سمجھا جاتا، اس میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا کہ چھوٹی مٹر ہے بڑی مٹر ہے۔ تو اور امرود انار مالٹا یہ مکس بھی پڑے ہوں پورا ٹوکرا تو اس میں چھوٹے بڑے دانے علیحدہ علیحدہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو جب تک سب نہ دیکھے تب تک اختیار رہتا ہے، تھوڑے کے دیکھ لینے سے اختیار نہیں جاتا، اوپر اوپر کے دیکھ لیے تو پتہ نہیں نیچے کیسے ہیں، نیچے بھی سارے اسی طرح سے مکس نکلیں گے یا سارے بڑے نکلیں گے یا سارے چھوٹے نکلیں گے، تو دیکھنے کی بنیاد پر جو اختیار ملتا ہے وہ نیچے تک کے سارے دانے جب تک الٹا کے ٹوکرا نظر نہ آ جائے اس وقت تک اختیار باقی رہتا ہے۔ مسئلہ اگر کوئی چیز کھانے پینے کی خریدی تو اس میں فقط دیکھ لینے سے اختیار نہیں جائے گا، دیکھ لینے کا اختیار جو دیکھنے کی بنیاد پر ملتا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے تو دیکھنے سے خیار نہیں جائے گا بلکہ چکھنا بھی پڑے گا، اگر چکھنے کے بعد ناپسند ٹھہرے تو پھیر دینے کا اختیار ہے، واپس کر دینے کا اختیار ہے کہ یہ کیسی چیز ہے یہ ہمیں سمجھ کے خریدو۔ مسئلہ بہت زمانہ ہو گیا کہ کوئی چیز دیکھی تھی، بہت پہلے ایک چیز دیکھی تھی، اب آج اس کو خرید لیا لیکن ابھی دیکھا نہیں ہے، پھر جب گھر لا کر دیکھا تو جیسی دیکھی تھی بالکل ویسا ہی اس کو پایا، تو اب دیکھنے کے بعد واپس کرنے کا دل کر رہا ہے تو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں اگر اتنے دنوں میں کچھ فرق ہو گیا ہو تو دیکھنے کے بعد اس کو لینے نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ کوئی بھی مشین سمجھ لیجئے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جیسی بچپن میں یا آپ کہہ لیں کہ آج سے 10-15 سال پہلے دیکھی تھی ویسی کی ویسی ابھی تک ہے تو پھر تو واپسی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر تبدیلی آ گئی ہے اس کے اندر تو پھر اس کو واپس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت ہے، تیسرا خیار ہوتا ہے خیار عیب۔ خیار عیب یعنی سودے میں عیب نکل آنے کا بیان، عیب نکل آیا اس کی بنیاد پر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے واپس کروں، میں نہیں لیتا۔ مسئلہ جب کوئی چیز بیچے تو واجب ہے جو کچھ اس میں عیب و خرابی ہو سب بتا دے، نہ بتانا اور دھوکہ دے کر بیچنا حرام ہے۔ کوئی عیب نکل آیا تو اب اس خریدنے والے کو اختیار ہے، یعنی جب بیچ رہے ہیں تو بیچنے والے کو چاہیے واجب ہے اس کے اوپر کہ جو عیب و خرابی ہو سب بتا دے، نہ بتانا اور دھوکہ دے کر بیچنا حرام ہے۔ مسئلہ کوئی شخص جب کوئی چیز خرید چکا تو دیکھا اس میں تو عیب ہے، جیسے مثلا تھان کو چوہوں نے قطر ڈالا ہے یا چادر میں کیڑا لگ گیا ہے یا اور کوئی عیب نکل آیا، تو اب اس خریدنے والے کو اختیار ہے چاہے رکھ لے اور لے لے چاہے واپس کر دے، لیکن اگر رکھنا چاہتا ہے تو جو پیسے طے ہوئے ہیں پورے پورے دام دینے پڑیں گے، اس عیب کے عوض میں کوئی زبردستی کچھ کم نہیں کر سکتا، ہاں اس کو راضی کر لے، البتہ اگر دام کی کمی پر وہ بیچنے والا بھی راضی ہو جائے تو پھر کم کر کے دینا درست ہے، اس کی منت سماجت تو کر سکتا ہے کہ تم کم کر دو پیسے، یہ عیب نکل آیا اس سے ہمیں بڑا نقصان ہے، لیکن زبردستی اس کو نہیں کم کر سکتا، اور ہاں البتہ واپس کرنا چاہتا ہے تو پھر واپس کرنے کا پورا پورا اختیار ہے۔ آگے اس میں ابھی اور تفصیل ہے وہ آتی ہے ابھی اس میں کہ واپس کب زبردستی کب پیسے کم ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ کسی نے کوئی تھان خرید کر رکھا تھا کہ کسی بچے نے اس کا ایک کونا پھاڑ ڈالا یا قینچی سے قطر ڈالا، اس کے بعد دیکھا کہ اندر سے تو تھان ہی خراب ہے، جا بجا چوہے قطر گئے ہیں، تو اب اس تھان کو واپس نہیں کر سکتے کیونکہ ایک اور عیب تھا، ایک اور عیب تو اس بندے کے ہاں ہو گیا ہے، البتہ اس عیب کے بدلے میں جو کہ بیچنے والے کے گھر کا ہے دام کم کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر جو بیچنے والا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا تو میری صحیح چیز لے کر آؤ ورنہ میں کچھ نہیں کرتا، میں پیسے نہیں کم کرتا، نہیں، اس کو پیسے کم کرنے پڑیں گے اب بیچنے والے کو، جب اس کی چیز خراب گئی ہے
یہ واقعتاً اس کی طرف سے خراب چیز گئی ہے، عیب والی چیز گئی ہے، تو پھر خریدار اس کو پیسے کم کر سکتا ہے۔ اب پیسے کم کیسے کریں؟ تو اس کے لیے ایسے لوگوں کو دکھایا جائے گا جو اس کی قیمت سے واقف ہوں، اور پھر وہ تجویز کریں اتنا کم کر دو۔ البتہ اگر بیچنے والا راضی ہو تو وہ تھان واپس بھی لے سکتا ہے۔ بیچنے والا کہتا ہے چلو جیسا ہی ہے ویسا دے دو، تمہارے پاس بھی اگر کٹ گیا ہے، کہیں سے کچھ کترا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تم مجھے ایسی ہی چیز واپس کر دو، وہ ایسی چیز ہی واپس لے سکتا ہے۔ اور چاہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے کترنے کی وجہ، میرے ایپ کی وجہ سے جتنے پیسے کم ہوتے ہیں، فرض کیا 1000 روپے کی چیز پہ 200 روپے کم ہوتے ہیں، تو تم 200 روپے، میں تو کرتا دو، تم مجھے کم دے دو، مسئلہ۔ اسی طرح اگر کپڑا قطع کر چکا یعنی کپڑا کاٹ چکا، تب عیب معلوم ہوا، تب عیب معلوم ہوا، تب بھی پھیر نہیں سکتا۔ سوٹ کی سلائی شروع کر دی نا، پھر نیچے جا کے پتہ لگا یہ تو یہاں پہ تو عیب ہے، البتہ دام کم کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر بیچنے والا کہے کہ میرا قطع کیا ہوا کپڑا ہی دے دو، کاٹا ہوا کپڑا ہی مجھے دے دو اور اپنے سارے پیسے واپس لے لو، میں دام کم نہیں کرتا، تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے۔ پھر خریدنے والا انکار نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو جو کاٹ لیا وہ میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر قطع کر کے سی بھی لیا تھا، پھر عیب معلوم ہوا، تو عیب کے بدلے دام کر دیے جائیں گے، اور بیچنے والا اس صورت میں اب اپنا کپڑا بھی واپس نہیں لے سکتا، اس کو اب جو عیب لگا ہے اس عیب کے ہی پیسے دینے پڑیں گے، مسئلہ۔ اور اگر خریدار نے کپڑے میں کوئی ایسا عمل کیا جس سے کپڑے میں کوئی زائد چیز تو نہیں لگتی، لیکن بائے کو، بیچنے والے کو واپس دینے پر قادر نہ رہے، کوئی زائد چیز تو نہیں لگی کہ جس کی وجہ سے، لیکن ایسا ہو گیا ہے کہ وہ واپس نہیں کر سکتا، تو خریدار اپنے عمل کی وجہ سے دام کم نہیں کرا سکتا، خریدار اب اپنے عمل کی وجہ سے دام کم نہیں کرا سکتا۔ مثلا خریدار نے وہ کپڑا پہلے آپ سے خریدا اور پھر آگے بیچ دیا، یا اس نے اپنے نابالغ بچے کو ہبہ کرنے اور پہنانے کی نیت کر کے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے نابالغ بچے کو یہ مسئلہ آئے گا ہبہ کے باب میں، کہ نابالغ بچے کو جب آدمی اس کو کوئی چیز دینے کی نیت کر لیتا ہے کہ میں اس کو یہ ہبہ کرتا ہوں، اس کو دینے کی نیت مطلب ایک یہ نہیں کہ بس اپنی ہی ملکیت میں رکھتا ہوں، اس کو پہننے کی اجازت دیتا ہوں، یہ نہیں، بلکہ یہ نیت کی کہ میں اس کو ہبہ کرتا ہوں، تو ہبہ کرنے کی نیت کر لے، تو وہاں پر پھر وہ اپنی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور بچے کی ملکیت میں ہو جاتا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو اب بالغ اولاد کی، یعنی نابالغ اولاد کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، وہ تو اس سے نہیں لے سکتے واپس اب دوبارہ، تو پھر اس میں عیب نکلا، تو اب کوئی دام کم نہیں ہو سکتے۔ اور یہی اگر بالغ اولاد تھی تو بالغ اولاد کی نیت سے کاٹا، پھر عیب نکل آیا، تو چونکہ بالغ اولاد کو قبضہ دیے بغیر ہدیہ مکمل نہیں ہوتا، نابالغ میں قبضہ دیے بغیر بھی مکمل ہو جاتا ہے، آپ کے قبضے میں رہتے ہوئے بھی ہدیہ مکمل ہو جاتا ہے، اور بالغ میں مکمل نہیں ہوتا، اور کپڑے میں خریدار کی ملکیت باقی رہتی ہے، لہذا اب دام کم کر دیے جائیں گے۔ مسئلہ، کسی نے فی انڈا 2 روپے کے حساب سے کچھ انڈے خریدے، جب توڑے تو سارے گندے نکلے۔ کسی نے فی انڈا 2 روپے کے حساب سے کچھ انڈے خریدے، جب توڑے تو سارے ہی گندے نکلے، تو سارے دام واپس کر سکتا ہے، اور ایسا سمجھیں گے کہ گویا اس نے بالکل خریدا ہی نہیں۔ اور اگر بعض نکلے گندے نکلے، بعض اچھے نکلے، تو گندے انڈوں کے دام واپس کر سکتا ہے، وہ واپس لے سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے 20 روپے درجن کے حساب سے مثلا 200 انڈے خرید لیے، اور ان میں کچھ خراب نکلے، تو دیکھو کتنے خراب نکلے، اگر 100 میں سے 5-6 خراب نکلے تو پھر اس کا کچھ اعتبار نہیں، اور اگر زیادہ خراب نکلے تو خراب کے دام حساب سے پھیر سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے۔ البتہ اگر بیچنے والا 100 میں 4، اگر بیچنے والا 100 میں 4-5 یا 1-2 بھی خراب نکلیں واپس لے لیتا ہے، تو خریدار کے واپس کرنے میں پھر کوئی مضائقہ نہیں، وہ 1-2 بھی جا کے واپس کر سکتا ہے۔ مسئلہ، کھیرا، ککڑی، خربوزہ، بادام، اخروٹ وغیرہ کچھ خریدا، جن کو اندر سے توڑا جاتا ہے، جب توڑے تو اندر سے بالکل خراب نکلے، تو دیکھو کام میں آ سکتے ہیں یا بالکل نکمے ہیں اور پھینک دینے کے قابل ہیں۔ اگر بالکل خراب اور نکمے ہوں، تب تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سودا بالکل صحیح نہیں ہوا، یہ سودا ہوا ہی نہیں، اپنے سارے دام واپس لے لیں گے۔ اور اگر کسی کام میں آ سکتے ہیں تو ان خراب کے دار میں لیں، اتنے دیے جائیں، پوری قیمت نہیں دی جائے گی، جو ریٹ مارکیٹ کا لگتا ہے پھر وہی دیے جائیں گے۔ مسئلہ، اگر 100 بادام میں 4-5 ہی خراب نکلے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، اگر زیادہ خراب نکلے
تو جتنے خراب ہیں ان کے پیسے کاٹ لینے کا اختیار ہے۔ مسئلہ 100 روپے کے 15 کلو گیہوں خریدے یا 100 روپیہ کا 1.5 کلو گھی لے لیا، اس میں سے کچھ تو اچھا نکلا اور کچھ خراب نکلا، تو یہ درست نہیں ہے کہ اچھا اچھا لے لے اور خراب خراب پھیر دے، واپس کر دے، بلکہ اگر لے تو سارے لینے پڑیں گے، اور پھیرے واپس کرے تو سارے پھیرے واپس کرے۔ ہاں البتہ اگر بیچنے والا خود راضی ہو جائے کہ اچھا اچھا لے لو اور جتنا خراب ہے وہ پھیر دو، تو ایسا درست ہے، لیکن اس کی مرضی کے بغیر واپس نہیں کر سکتا۔ مسئلہ عیب نکلنے کے وقت پھیر دینے کا اختیار بھی اسی وقت ہوتا ہے جب عیب دار چیز کے لینے پر کسی طرح رضامندی ثابت نہ ہوتی ہو، خریدار کی رضامندی ثابت نہ ہوتی ہو۔ اگر خریدار اسی عیب دار چیز کے لینے پر راضی ہو جائے تو پھر اس کا واپس کرنا جائز نہیں ہوتا۔ البتہ بیچنے والا پھر بھی اپنی خوشی سے واپس لے لے تو پھر پھیرنا درست ہے، واپس کرنا درست ہے۔ جیسے کسی نے ایک بکری یا گائے وغیرہ کوئی چیز خریدی، جب گائے گھر آئی تو معلوم ہوا کہ یہ تو بیمار ہے یا اس کے بدن میں کہیں زخم ہے، تو اگر دیکھنے کے بعد اپنی رضامندی ظاہر کرے کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم نے عیب داری لے لی، تو پھر رضامندی جب ظاہر کر دی تو پھیرنا واپس کرنا شرعاً جائز نہیں رہا، اختیار نہیں رہا۔ اور اگر زبان سے نہیں کہا لیکن ایسے کام کیے جس سے رضامندی معلوم ہوتی ہے، جیسے مثلا اس کی دوا علاج کرنے لگا، تب بھی واپس کرنے کا اختیار نہیں رہا۔ مسئلہ بکری کا گوشت خریدا، پھر معلوم ہوا کہ یہ بھیڑ کا گوشت ہے، یہ دمبے وغیرہ کا گوشت ہے، بکری کا نہیں ہے، تو واپس کر سکتا ہے۔ مسئلہ موتیوں کا ہار یا کوئی اور زیور خریدا اور کسی وقت اس کو پہن لیا، یا جوتا خریدا اور پہنے پہنے چلنے پھرنے لگا، تو اب عیب کی وجہ سے پھیرنے کا واپس کرنے کا اختیار نہیں رہا۔ ہاں اگر اس وجہ سے پہنا ہو کہ دیکھوں پاؤں میں آتا ہے یا نہیں، اور پاؤں کو چلنے میں کچھ تکلیف تو نہیں ہوتی، تو اس آزمائش کے لیے ذرا دیر کے پہننے سے کچھ حرج نہیں، اب بھی واپس کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چارپائی یا تخت خریدا اور کسی ضرورت سے اس کو بچھا کر بیٹھا یا تخت پر نماز پڑھی اور استعمال کرنے لگا، تو اب واپس کرنے کا اختیار نہیں رہا۔ اسی طرح اور سب چیزوں کا حکم ہے کہ اگر اس سے کام لینے لگے تو پھیرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ ہاں عیب کی وجہ سے جو اس کی قیمت میں کمی ہوئی ہے اتنے دام واپس لے سکتا ہے۔ مسئلہ بیچتے وقت بیچنے والے نے کہہ دیا کہ خوب دیکھ بھال لو، اگر اس میں کوئی عیب نکلے یا خراب ہو تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کہنے پر بھی خریدار نے لے لیا، تو اب چاہے جتنے عیب اس میں نکلیں، پھیرنے کا کوئی اختیار نہیں رہتا، واپس کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ جب بیچنے والے نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم دیکھ بھال کر لینا، میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو پھر ایسے ہی لینا پھر بیچنا بھی درست ہے۔ اور اس کہہ دینے کے بعد پھر عیب کا بتانا واجب بھی نہیں رہتا، جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی عیب ہے تو بتا دے، بتانا واجب ہے۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا شروع میں کہ ہم کسی بات میں کسی عیب کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو پھر عیب کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور خریدار کی اپنی ذمہ داری آئے گی کہ وہ جو لے دیکھ بھال کر لے، بعد میں وہ پھر ذمہ دار نہیں ہوگا۔